میں آپ کو بتاؤں، ایک دن میری علامہ طاہر القادری صاحب سے بات ہوئی، گھنٹہ بھر لمبی بات تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ زندگی میں جو مجھے جانتے ہیں، جو ملتے ہیں، جنہوں نے سنا، جنہوں نے مجھے دیکھا، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں کبھی کسی شخص سے امپریس نہیں ہوتا، بلکہ اپنے فینس کو بھی منع کرتا ہوں کہ مجھ سے امپریس مت ہوئیے گا۔ جب میں اچھا کروں تو کہیے گا اچھا ہے، جب میں برا کہوں تو کہیے گا برا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے امپریس ہو جاتے ہیں تو آپ کی قابلیت پر زنگ لگ جاتا ہے۔ بٹ آج یہاں کھڑے ہو کر میں آپ کو قسماً بولتا ہوں، میں اس ایک آدمی سے بات کر کے امپریس ہوا ہوں۔ جن پر عطا نہیں ہوتی وہ عطا کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں بار بار چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میں 7 سال کا تھا جب سے لکھ رہا۔ میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں نے کسی میں نہ دیکھا کہ اس کو لکھنا آ گیا۔ عطا ان چیلنجبل ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کو مان لیجیے۔ اس دن جب میں اس شخص سے بات کر رہا تھا تو میں پریشان ہو کے فون جب میں نے رکھا تو میں نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا دی، اور پتہ نہیں کتنے ہی ثانیے میں کون سے منظر میں کہیں ڈوب گیا۔ تو مجھے شاہد صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا خلیل صاحب؟ میں نے کہا شاہد صاحب دعا کیجیے اللہ سے یہ آدمی جلدی مر نہ جائے۔ ایسے عطا کردہ لوگ کامیاب ہیں، بڑی مشکل سے میسر آتے ہیں ایسے ملک میں جہاں غیرت، حمیت سب کچھ بک رہا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا، میں اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا تھا کہ نہیں بھیا، جب وہ عطا کرتا ہے تو پھر وہ پہلے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کو عطا کرتا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام انسان کا نظریہ بدلنا ہے۔ یہ نظریہ بدلنا اتنا مشکل ہے کہ اللہ نے رسول، پیغمبر اور ولی بھیج دیے ہیں، یہ دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں۔ اور نظریات آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عربی بدوؤں کے بدل جائیں وہ صحابی کہلاتے ہیں، اور ہم ان کی قدموں کی خاک بن جائیں تو ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات بن جاتی ہے۔ میں جب زمانہ طالب علمی میں خود اسٹوڈنٹ تھا، جب فزی کر رہا تھا، یونیورسٹی انجینئرنگ میں گیا تھا، تو میری جو فکری اصلاح ہے وہ فکری اصلاح میں بالخصوص ایک خاص ایک ایلیمنٹ میں کہوں گا، ایک جز کہوں گا، وہ عشق رسول کا جو میرے پاس گداز اور جو عشق اور محبت مجھے ملی اور فہم ملا، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بیانات سے ملا۔ میں اس سارے زمانے کو یاد کرتا ہوں تو اس میں میرے شب و روز میں، رات کے کسی پچھلے پہر کے اٹھنے میں، اور بے شمار دفعہ کئی ایسے بیانات ہیں جو میں نے کیسٹس میں سنے۔ میرے گھر پہ کیونکہ ریکارڈڈ کیسٹس آج بھی رکھی ہوئی ہیں، انسان کو اپنی محنت کے نشان چھوڑنے نہیں چاہیے، وہ بہت بڑا ثبوت ہوتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں۔ چہرے کی گرد بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اگر آپ سفر کر کے آئے ہیں، وہ چہرے کی گرد بتاتی ہے کتنی دور سے آپ آئے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تمام کی تمام کیسٹس جو ٹوٹل شاید ہر طرح کی ملا کے، سب سکالرز کی ملا کے 1850 بنے گی، جو زمانہ طالب علمی میں سنی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے سنا نہیں ہوتا تو آپ بول بھی نہیں سکتے، آپ نے پڑھا نہیں ہوتا آپ لکھ نہیں سکتے۔ آپ کو اتنا ضرور سن لینا چاہیے کہ جب پھر آپ کے بولنے کی باری آئے تو آپ بولنے، لوگ لکھنے لگ پڑیں۔ اگر آپ پڑھیں، اتنا ضرور پڑھ لیجئے کہ جب آپ کے لکھنے کی باری آئے تو اس کو لوگ انڈر لائن کریں اور کوٹیشن سمجھیں۔ تو وہ زمانہ جب فکر کو سمت چاہیے تھی، اندر ایک جو گداز پیدا ہونے کی بڑی ضرورت تھی، عقیدے کی درست کی بڑی ضرورت تھی، باطل افکار سے لڑنے کی جرت چاہیے تھی، اور سب سے بڑھ کے ایک سیدھے رستے کی پہچان۔ اس زمانے میں ہمارے استاد ایک کہا کرتے تھے، اسی زمانے کی بات ہے 25 سال پہلے، وہ کہتے تھے تم لوگ سارے بڑے خوش نصیب ہو۔ مجھے آج بھی وہ ساری بسنتیں یاد ہیں، بسنت لاؤ تھی، اور ہم وہ لاہور میں بسنت ہو رہی ہوتی تھی، ہم کو فکری محفل سجائے بیٹھے ہوتے تھے،
اور 14 اگست میں پورا شہر ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا تھا، ہم کوئی نظریاتی کام کر رہے ہوتے تھے، کوئی مشن کا کام کر رہے ہوتے تھے. تو وہ ہمارے ایک استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کی جوانی کے ایام وہ کسی خیر کے کام میں لگ جائیں. بوڑھے ہو کے تو سب تسبیح پکڑ لیتے ہیں، سب وہ ٹوپیاں اور اپنی شلواریں پنجابی میں کہتے ہیں ٹونگ لیتے ہیں، وہ سب کے سب نیک ہونے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. آپ کی خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ زمانہ جس میں آتش جوان ہے، آپ میں جذبہ ہے، آپ کا نفس ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، اور اس زمانے میں آپ کسی ٹریک پہ ہوں، آپ اس زمانے میں تہجدیں لگائیں، اس زمانے میں آپ نالہ نیم شب آپ کو مل جائے، اس زمانے میں آپ کو قرآن فہمی مل جائے، اس زمانے میں آپ سیرت کا مطالعہ کرنے لگ پڑیں، اس زمانے میں آپ کو استاد مل جائے، اس زمانے میں آپ کو کوئی رہبر مل جائے. تو میں اس زمانے کو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ تہ دل سے مشکور ہوتا ہوں کہ وہ میری فکری اصلاح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کیسٹ سے ہوئی. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کو ان کی برتھ ڈے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کئی اور خوشیاں نصیب فرمائے. بڑے ہی زبردست مذہبی اسکالر ہیں، ایک نالجبل شخص ہیں جن سے ہم جب بھی ملتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور یقیناً انہوں نے اپنے لوگوں کو، پیٹ کے لوگوں کو اور منہاج القرآن دونوں اداروں سے ریلیٹڈ لوگوں کو بہت ہی محبت کے ساتھ بڑا پیشن ان کے اندر منتقل کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کلوننگ کر دی ہے ان کی. اور جو تعلیم کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں، جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے ان کی، وہ انہوں نے جو گوشہ درود بنایا ہے وہ میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا. میرا دل ہے کہ میں بھی اس طرح کا کوئی کام اللہ مجھ سے لے کہ جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو، ان کے درود شریف کو پھیلانا ہو. تو میں اس کی ان کو سب سے بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکیں.